بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا سسرال میں تیسرا دن تھا اور ابھی تک دلہا کمرے میں ہی نہیں آیا۔ ساس سے پوچھتی تو وہ یہی کہتی کہ کیسی بیوی ہے جو شوہر کو اب تک قابو نہ کر سکی۔ تو جیسی غریب لڑکی سے تو اچھا تھا میں کسی اور کو بیٹے کی دلہن بنا کر لے آتی، کم سے کم وہ شوہر کو اپنا دیوانہ تو بنا سکتی تھی۔ میں شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتی۔ آج میں صبح اٹھی تو دیکھا کہ شوہر کمرے میں ہی بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی، جلدی سے شوہر کے لیے چائے بنا کر لے کر آئی، مگر شوہر میرے ہاتھ سے چائے لے کر زمین پر پھینک دی اور بولا کہ کمرے سے نکل جاؤ۔ میں روتی بھی باہر آ گئی۔ تب ساس مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، اگر میرے بیٹے کو قابو نہ کر سکی تو میں تیرا برا حال کر دوں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے واپس کمرے میں چلی گئی اور پھر جو منظر سامنے دیکھا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو خود ایک… میرا نام نورین ہے، میرا تعلق خوشاب سے ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی تھے اور بھائی نے وسائل کم ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور شہر میں کپڑے سلائی کرنا سیکھ کر خود کام شروع کر دیا تھا سلائی کا، اور ابا ٹیکسی ڈرائیور تھے اور کرائے پر ٹیکسی لے کر چلاتے تھے۔ ابا کو میں نے شروع ہی سے نرم لہجے میں دیکھا تھا اور اسی لیے گھر کا گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ اماں نے اپنی کفایت شعاری سے کچھ بچت کرنا شروع کر دی تھی اور بھائی سے چھوٹی 2 بہنوں کی شادی کر دی گئی۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ بھائی جب بھی شہر سے گھر آتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے۔ اماں کہتی کیا ضرورت تھی اس فضول خرچی کی، یہی پیسے بچا کر رکھتے، کام آ جاتے۔ تو بھائی کہتے کہ یہ سب سے چھوٹی ہے، یہی تو ہے جس کی وجہ سے رونق ہے گھر میں، اس کی قسمت کو اللہ بہت دے گا۔ ابا بھی گھر آ گئے تھے اور کچھ تھکے تھکے سے لگ رہے تھے، عمر بھی کافی ہو چکی تھی ابا کی، شاید اسی لیے۔ بھائی نے ابا سے کہا کہ اب آپ ٹیکسی چلانا چھوڑ دیں اور آرام کیا کریں۔ تو ابا ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ انسان کام کرتا رہے تو ٹھیک رہتا ہے، اگر میں آرام کرنے لگ گیا تو سچ میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ پھر کچھ دن گزرے تو پھپھا آ گئے۔ جب سے پھپھو دنیا سے گئی تھیں تبھی سے کبھی ہماری طرف نہیں آئے تھے۔ ابا نے پوچھا کیا بات، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ تو پھپھا کہنے لگے کہ تمہاری بہن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کبھی کوئی مشکل آئے تو میرے بھائی کو بتانا، وہ ضرور مدد کریں گے۔ ابا نے پھپھا کی طرف دیکھا اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے جو تمہیں آج اتنے سالوں بعد ہمارے گھر لے آئی؟ تو پھپھا نے کہا کہ میں نے جو کیا اس کا صلہ مجھے دنیا میں ہی مل گیا ہے۔ میری دوسری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، بچے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور بیٹے نے بھی اپنی پسند سے شادی کر لی ہے اور مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ اب میں تنہا رہ گیا ہوں اور بیمار رہتا ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے تاکہ دوا لے سکوں۔ تو ابا نے کچھ بھی کہے بنا پیسے دے دیے تھے اور پھپھا چلے گئے۔ حالانکہ پھپھا جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ اماں ابا بتاتے تھے کہ جب پھپھو کی شادی کی تو کچھ دن ہی گزرے تھے جب پھپھا بہانے بہانے سے ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے اور 15 دن کبھی تو 2 مہینے بھی نہیں جاتے تھے۔ پھر اماں نے کہا کہ ایک دن میں نے تمہاری پھپھو سے کہا کہ گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، 2 کمرے ہیں اور بچوں کا ساتھ گزارا مشکل ہو گیا ہے، تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ اور اسے لے کر اپنے سسرال میں چلی جاؤ۔ تو پھپھو نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں مگر کیا کروں، جب ان کو جانے کا کہتی ہوں وہ باتیں سناتے ہیں کہ تمہارا بھائی تھک گیا ہے خدمتیں کر کر کے، جو چلنے کا کہتی ہوں۔ پھر ایک دن گھر میں سبزی بنی تھی اور جب کھانا تمہاری پھپھا کے سامنے رکھا تو اس نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور بنا کسی بات کے جھگڑا شروع کر دیا کہ ایک بہنوئی ہے اس گھر کا اور اسے سبزی دال دیتے ہو کھانے میں۔ تو ابا نے کہا کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم نے خدمت کی، مگر وہ بھی صرف اپنی بہن کی وجہ سے، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ ارے تم میں تو اتنی غیرت نہیں کہ کوئی کام ڈھونڈ کر اپنا گھر چلاؤ، تم تو ہمیشہ سے عادی رہے ہو دوسروں کے در پر ہی پڑے رہنے کے۔ کبھی اتنا بھی سوچا ہے کہ کل کو تمہارے بچے تم سے کیا سیکھیں گے، ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو پھپھا نے کہا کہ بس اپنی حد میں رہو، 4 دن تمہارے گھر کیا رہ لیے، ہاں تم تو جتانے ہی لگے۔ میں چلا جاؤں گا اپنی بیوی کو لے کر، مگر پہلے اس گھر میں جو میری بیوی کا حصہ ہے وہ مجھے ابھی دو۔ تو ابا نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے اپنی بہن کی شادی پر اس کے جہیز پر لگا دیا تھا، اب میں مزید تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو پھپھو نے پھپھا کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کیں کہ اب بس کر دو، اور انہیں کھینچ کر اپنے ساس سسرال لے گئی۔ پھپھو اپنے شوہر کی تمام زیادتیاں برداشت کرتی رہیں۔ پھپھو سے ابا نے بہت کہا تھا کہ اسے چھوڑ دو، طلاق لے لو، وہ تمہارا قابل نہیں ہے، مگر پھپھو نہ مانی۔ پھپھو کے جیتے جی تو پھپھا نے انہیں کوئی سکھ نہیں دیا تھا اور مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتے تھے اور وہ روتی ہوئی ابا کے پاس آ جاتی تھی۔ ابا کے پاس اپنی ذاتی ٹیکسی تھی جو ان وقتوں میں ابا نے بیچ کر پھپھو کو پیسے دے دیے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، صرف 2 کمرے تھے اور کچن کی جگہ نہیں تھی، اسی لیے گھر کے اندر ایک کونے میں آگ جلا کر ہم کھانا پکاتے تھے۔ پھر اماں نے بتایا کہ ایک دن میں اور تمہارے ابا تمہاری پھپھو سے ملنے گئے تھے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تمہارے پھپھا نے دوسری شادی کر لی تھی اور تمہاری پھپھو کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ ابا نے پھپھا سے کہا کہ تمہاری اتنی جرت، تم نے جو کہا وہ بھی کیا، جو مانگا وہ دیا، پھر بھی تمہارا لالچ نہیں بھر رہا؟
ابا نے کہا کہ ابھی اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا جو تم نے کیا ہے اس کا صلہ خدا تمہیں دنیا میں ہی دکھائے گا۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تو پھپھو دنیا سے چلے گئی۔ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی، وہ اتنی گہری تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تب ان کو ٹائم پر لے آتے تو یہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ اماں نے کہا کہ جتنے دن پھپھو زندہ رہیں کچھ نہیں بولی، بس خاموش رہیں اور پھر دنیا سے چلی گئی۔ اس بات کا پاس رکھنے کے دادی نے ان کا رشتہ طے کیا تھا، اسی رشتے کو نبھانے کے چکر میں اپنی ساری زندگی دکھوں میں گزار دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ عورت ایسی کیوں کرتی ہے؟ جب اس رشتے میں عزت اور محبت ہی نہ ہو تو اسے ختم کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ تو اماں نے کہا کہ اللہ رحم کرے کسی کی بیٹی کا نصیب ایسا نہ ہو جیسے تمہاری پھپھو کا تھا۔ بھائی کی شادی کی عمر گزر رہی تھی اور اماں دن بدن پریشان رہنے لگی۔ بہت سے رشتے کروانے والیوں سے کہا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ ابا بھی اب بیمار رہنے لگے تھے اور ٹیکسی کا کام چھوڑ دیا تھا اور طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ بھائی نے کہا کہ ابا کو لے کر شہر آ جائے، میں یہاں اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔ تو ابا نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ معمولی سے بخار ہے، خود ہی اتر جائے گا۔ مگر میں نے اصرار کیا اور ابا کی ایک نہ سنی، اماں کو ساتھ لیا اور ابا کو لے کر شہر پہنچ گئے۔ بھائی نے ابا کو ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، وہ کروائے۔ شکر ہے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ جب تک ابا کچھ بہتر نہیں ہوئے تھے بھائی نے ہمیں اپنے پاس رکھا اور ابا کی طبیعت بہتر ہوئی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر اماں نے ابا سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی بہت فکر ہے، کیسے وہاں ایک کمرے میں رہ کر کام کر رہا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ یہاں آ کر محلے میں دکان کھول لے، وہاں اکیلا رہتا ہے، میرا دل بہت گھبرانے لگا ہے۔ یہاں آ جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ تو ابا نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے نہیں کہا ہوگا؟ میں نے بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ شہر میں کام اچھا مل رہا ہے اور جب تک نورین کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک تو میں بالکل بھی کام کہیں اور لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں شہر میں کپڑے سلائی کے پیسے بہت اچھے ملتے ہیں۔ پھر اماں نے بھائی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ ایک دو جگہ اماں گئی تھیں بھائی کا رشتہ دیکھنے اور بھائی کو کال کر کے کہا کہ اب کچھ دنوں کے لیے آ جاؤ اور خود لڑکی کو ایک نظر دیکھ لو۔ تو بھائی نے کہا کہ پہلے آپ نورین کے لیے رشتہ دیکھیں، نورین کی شادی ہو جائے تو پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ نورین کا بھی رشتہ ہو جائے گا، مگر مجھے تمہاری زیادہ فکر ہے، عمر نکل رہی ہے شادی کی، میں اپنے جیتے جی تمہارے سر پر صحرا سجے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، سارے ارمان پورے کروں گی تمہاری شادی کے۔ تو بھائی ہنسنے لگا۔ بھائی نے کہا کہ اماں آپ کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ بھائی تھے ہی ایسے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی بھائی کو اپنے لیے سوچتے اور بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب مجھ سے بڑی بہنوں کی شادی کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھائی آپ شادی کر لیں، ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ مگر بھائی نے کہا کہ میں نے خود سے یہ عہد کیا ہے کہ پہلے اپنی بہنوں کو ان کے گھر کا کر دوں، پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب ایک دن میری بڑی بہن روٹھ کر گھر آ گئی تھی۔ اماں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور ہمیں بھی سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے بھائی کو پریشان مت کرنا۔ جب اماں نے میری بڑی بہن جن کو میں آپا کہتی تھی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا جو تم اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہو، تو آپا نے کہا کہ میری ساس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں ان کی طلاق یافتہ بھانجی کا رشتہ اپنے بھائی سے کروا دوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے میری بھانجی سے شادی نہ کی تو تم بھی واپس آنے کا سوچنا بھی نہ اور وہیں اپنے ماں باپ کے گھر پڑی رہنا۔ تو اماں نے کہا کہ میں خود بات کروں گی تمہاری ساس سے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ رشتہ لینے آئی تھیں تب کرتی جو بات کرنی تھی، اب میری بیٹی کو کیوں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ میں نے اماں سے کہا کہ اب ایک بار دیکھ لیں بات کر کے، مگر آرام سے بات کیجیے گا، کہیں وہ لوگ برا نہ مان جائے۔ تو اماں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں بات کر کے، اور اماں نے فوراً فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپا کے ساتھ سے فون پر بات کرنا ہے۔ میں نے آپا سے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ بہت لڑاکا ہے، غصے والی ہے؟ تو آپا نے کہا کہ ہاں بہت تیز ہے۔ آپا نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس اس بات کا دکھ ہے کہ میرا شوہر بھی اسی بات پر بضد ہے کہ اپنے بھائی کا رشتہ کرواؤ، جہاں اماں کہتی ہیں ورنہ وہیں رہو۔ میں نے کہا کہ آپا اگر تمہاری ساس نہ مانی تو آپا نے کہا کہ تم ڈرتی ہی رہنا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ دن بیٹھی رہو گی، یہاں خود ہی آ جائیں گے لینے۔ تبھی اماں پریشان سی ہو کر موبائل ہاتھ میں پکڑے اندر آئیں۔ میں نے پوچھا اماں کیا بات ہے، کیا مان گے وہ آپا کے سسرال والے؟ اماں نے کہا کہ انہوں نے تو دو شرطیں رکھ دی۔ میں نے کہا کہ وہ کون سی؟ تو اماں نے کہا کہ وہ پرسوں آئیں گے، پھر بات کھل کر سامنے آئے گی۔ ایک دم بنا بتائے بھائی بھی آ گئے اور ہم سب اسی طرح اچانک بھائی کے آنے پر جتنا خوش تھے اتنے فکر مند بھی کہ کہیں بھائی کو اس بات کا پتہ چل گیا ہو، بھائی کہیں حامی نہ بھر دیں۔ پھر آپا کے سسرال والے آ گئے اور ان کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بٹا سٹا کرنا چاہتے ہیں۔ آپا کی ساس نے کہا کہ میری بہن اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی نورین کا ہاتھ مانگتی ہے اور اپنی بیٹی کو آپ کو دیتی ہے۔ تو اماں نے کہا کہ ہم ایسے اتنی جلدی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوچ لیں، اور وہ چلی گئی۔
اماں نے کہا کہ کیا کریں؟ تو بھائی نے کہا کہ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے، اس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے کہا کہ مگر وہ لڑکی تو طلاق یافتہ ہے۔ بھائی نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو انسان ہی نا، آپ ہاں کر دیں۔ اور ہم سب اس بات پر پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس سے بھائی کی شادی ہو رہی تھی وہ پتہ نہیں کیسے نکلے گی، کیونکہ اس کی ماں تو بہت تیز اور چالاک عورت تھی۔ بھائی بالکل ابا کی کاپی تھی، جیسے ابا نے اپنی بہن کے لیے اپنی روزی کا وسیلہ گاڑی تھی وہ بھی بیچ دی تھی تاکہ بہن کا گھر بچے، اور آج بھائی نے آپا کا گھر بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا تھا، اور مجھے بھی۔ مگر مجھے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ بھائی نے ساری زندگی ہمارے لیے سوچا تھا، اور آج بھی وہ اپنی بہنوں کے لیے سوچ رہے تھے کہ ان کی شادی کرنے سے ان کی 2 بہنوں کا گھر بس جائے گا۔ پھر 2 ماہ کے دوران ہی بھائی کی شادی ہو گئی، اور میں بھی رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہ لوگ حیثیت میں ہم سے اچھے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ ان کی کیا مجبوری تھی جو اتنے مالدار ہو کر ہم سے ہی رشتہ جوڑے ہیں۔ میرے ذہن میں برے خیال آنے لگے کہ کہیں یہ لوگ فراڈ تو نہیں ہیں، سب کچھ لوٹ کر بھاگ نہ جائیں۔ پھر استغفار پڑھنے لگی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ آج میرا سسرال میں تیسرا دن تھا اور ابھی تک دلہا میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ساس سے پوچھتی تو وہ یہ کہتی کہ کیسی بیوی ہے، شوہر کب تک قابو نہ کر سکی؟ تو جیسے غریب لڑکی سے تو اچھا تھا میں کسی اور کو بیٹے کی دلہن بنا کر لے آتی، کم سے کم وہ شوہر کو اپنا دیوانہ تو بنا سکتی۔ میں شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتی۔ آج میں صبح اٹھی تو دیکھا شوہر کمرے میں ہی بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں بہت خوشی ہوئی، جلدی سے شوہر کے لیے چائے بنا کر لے آئی، مگر شوہر میرے ہاتھ سے چائے لے کر زمین پر پھینک ڈالی اور بولا کہ کمرے سے نکل جاؤ۔ میں روتی بھی باہر آ گئی۔ تب ساس مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، اگر میرے بیٹے کو قابو نہ کر سکی تو میں تیرا برا حال کر دوں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے واپس کمرے میں چلی گئی، اور پھر جو منظر سامنے دیکھا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر کسی عورت سے فون پر بات کر رہا تھا کہ میں نے مجبوری میں شادی کی ہے، تو میرا یقین کرو میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اور میں وہیں کھڑی کچھ بول نہ سکی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ تم میری پسند نہیں ہو، میری ماں نے تم سے تمہارے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا کہ میں کب آ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ نہیں ہے، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کی بیوی پہلے سے موجود ہے تو میری زندگی کیوں خراب کی، مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے فضول سوالوں کے جوابات دے سکوں، اور وہ پھر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا بگاڑا تھا ہم نے ان کا۔ پھر مجھے بھائی کا خیال آیا کہ ان سے بات کرتی ہوں، وہ ٹھیک تو ہے۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ تو جب کال کی بھائی کو تو آگے سے اماں نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ اماں سب کیسے ہیں، بھائی کیسے ہیں؟ تو اماں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، تم سناؤ کیسی ہو، ہم کچھ دنوں میں آئیں گے تمہیں لینے۔ 1 ماہ گزر گیا مگر میرا شوہر گھر نہیں آیا۔ میرے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ جو ہونا تھا میرے ساتھ وہ تو ہو چکا تھا، اب انہیں بتا کر کیا فائدہ تھا۔ پھر ایک دن میری ساس نے کہا کہ تم سے نہیں سنبھالا گیا اپنا شوہر، تم میرے بیٹے کو روکتی، دوسروں کی بیویوں کو دیکھو کیسے اپنے شوہر کو مٹھی میں کرتی ہیں، اپنے سوتن سے ہی سبق سیکھ لو کچھ، وہ اس کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ سب کچھ جانتی ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ تو میری ساس نے کہا کہ ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، تمہاری بہن سب جانتی تھی، اس نے اپنا گھر بچانے کے لیے تمہیں آگے کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ تو میری ساس نے کہا کہ خود پوچھ لو اس سے۔ تو میں نے فوراً اپنے کمرے میں گئی اور آپا کو کال کی۔ میں نے پوچھا تو آپا کتنی دیر بول نہ سکی۔ جب میں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، آپ اپنا گھر بچانے کے لیے میری زندگی داؤ پر لگا دی، ایک شادی شدہ انسان کے پلے باندھ دیا مجھے، تو آپا نے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اتنے اچھے گھر میں تمہارا اور بھائی کا رشتہ ہو گیا، ارے اگر چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے تو ایسا گھر نہیں ملنا تھا۔ میں نے کال کاٹ دی اور رونے لگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بہن نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے اندھیرے میں رکھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ پھر ایک دن بھائی نے میری ساس کو کال کی کہ آج اپنی بہن کو لینے آ رہے ہیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ میری بیٹی کو چھوڑ جاؤ، اگر اسے لے کر جانا ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو میری ساس نے جھوٹ بولا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ تو بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم آ جائیں گے۔ اور میں سب سن رہی تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بھائی کا گھر بسا رہے تو تمہیں ہمارے گھر کو وارث دینا ہوگا۔ تو میں ساس کی بات سن کر شاک رہ گئی اور پوچھا کہ تو یہ تھا آپ کا مقصد، آپ کی پہلی بہو آپ کو وارث نہیں دے سکی اسی لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ میری ساس نے کہا کہ جو بھی سمجھو مگر یہی حقیقت ہے۔ اور تبھی میرا شوہر بھی گھر آ گیا، وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔
جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو وہ چکرا کر نیچے گر گیا، اور میں نے اور میری ساس نے اس کو اٹھا کر بڑی مشکل سے کمرے میں پہنچایا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ میرا شوہر، جس کا نام رضا تھا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے سب کچھ بھول کر دن رات اس کی خدمت کی۔ جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے میری ساس سے کہا کہ آپ کی بددعا لگی ہے مجھے، اس لیے تانیہ مجھے چھوڑ کر چلے گی کسی اور کے لیے۔ میرا شوہر آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں کمرے سے باہر آ گئی۔ رضا آپ خاموش رہتے۔ میں نے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کبھی ان سے نہیں پوچھا تھا کہ مجھے اس رشتے سے کیوں باندھ کر رکھا ہے۔ جب مجھے بیوی کا مرتبہ ہی نہیں دینا، مجھے دل سے قبول نہیں کیا، تو میں یہاں کیوں ہوں؟ پھر جب میں کھانا لے کر کمرے میں آئی تو میرے شوہر رضا نے کہا کہ نورین، میں نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اپنے ساتھ زبردستی باندھ کر رکھوں۔ تب میرے دل میں کچھ ہوا، شاید مجھے رضا اچھے لگنے لگے تھے، اور دل نے کب سے رضا کو سب کچھ مان لیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے آپ کو دل سے اپنا ہم سفر مان کر شادی کی تھی، اور میاں بیوی کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ ایسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ دھوکے باز میری بہن نکلی، جو سب جانتی تھی پر ہمیں نہیں بتایا تھا۔ اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنی آسانی سے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ تو رضا مسکرائے اور کہا کہ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ پھر اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو گیا۔ رضا نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ پھر 2 سال بعد اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نوازا اور ہماری زندگی میں بہار آ گئی۔ اس ننھی سی جان میں ہم سب کی جان بسی تھی۔ میری ساس سے میری بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی، اور اب میری ساس کا رویہ بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ بھائی کی طرف سے جو پریشانی تھی وہ بھی دور ہو گئی تھی۔ بھابھی بھی بہت اچھی تھیں۔ جہاں بھابھی کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ لوگ بہت لالچی تھے، آئے دن وہ لوگ کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے، اس لیے میری ساس نے وہاں سے طلاق دلوا دی تھی، اور اس طلاق کی وجہ سے بھابھی کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں، بھائی، بھابھی سب بہت خوش تھے، کیونکہ بھائی کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہم سب اماں کے گھر موجود تھے، اور میں بتا رہی تھی کہ جس طرح رضا کی اماں نے رشتہ مانگا تھا، مجھے تو لگا تھا کہ کوئی فراڈ لوگ نہ ہوں۔ جو اتنا جلدی سب کچھ ہوا تو رضا نے کہا کہ دیکھنا، سنبھل کر رہنا، ابھی بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اور ہم سب ہنسنے لگے۔ ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور زندگی میں موجود رشتوں کو نبھانے کے لیے ہمیں کبھی کبھار جھکنا پڑتا ہے، معاف کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم برداشت کرنا سیکھ جائیں، اور ایک اچھی بیوی ہی یہ سب کر سکتی ہے، جو میں نے کیا تھا، اور آج اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔